کہ میں سینٹر نہیں چھوڑتا. مجھے سائڈ پہ شاٹ لگانے کے لیے جانا بھی پڑے تو فوراً لگا کے سینٹر میں آ جاتا ہوں. تو ہم اگر جو ہماری بنیادیں ہیں اور ہمارا جو سینٹر ہے یہ آماجگاہیں ہیں، یہ خانقاہیں ہیں، اور یہ دین کی وہ قدریں ہیں اور وہ دین کے احکام شرعیہ ہیں جو فرض اور واجب کی حد میں ہیں، اگر ہم ان کو ترک نہ کریں اور ان کی طرف زیادہ اپنی توجہ مرکوز رکھیں، اللہ کے فضل سے کل بھی سچائی تمہارے ہاتھ میں تھی، سچائی آج بھی تمہارے ہاتھ میں ہے. اور جتنے بھی مسلک گروہ اپنے اپنے زاویوں میں کام کر رہے ہیں ان کے پاس کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. صرف ان کی محنت نے ان کے مسلک کو بچایا ہے. ہمارے مسلک اللہ کے فضل سے صداقت کا امین ہے اور اپنی طبی صداقت کی وجہ سے قائم ہے. لیکن اگر ہم اپنے مسلک کے ساتھ وفا کے رشتے کو مستحکم کر لیں تو وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر جھنڈے محمد عربی کے ہی لہرائیں گے اور کائنات کے اندر اسلام کا بول بالا چراغاں ہوگا. کیونکہ جب تک جو ہے وہ سچر کھڑے عقیدے والے پرچم دین کو نہیں تھامتے کوئی عالمی انقلاب نہیں آ سکتا. ہم پٹتے رہیں گے، لٹتے رہیں گے. اس لیے ہم نے اپنی ان خانقاہوں کو، اپنے مدارس کو، اپنی مساجد کو، یہ ہمارے مراکز ہیں، ان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اور ان کو ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ اس کی طرف آنا ہے. ہمارے ہاں محفل نعت کا رواج چلا تو نعت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ نعت تو ہماری روح کی غذا ہے، ہمارے قلب کی تسکین ہے، اور کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آ جائے تو ٹھنڈ روح تک اتر جاتی ہے. شیخ مہدی الفاسی نے تو یہاں تک لکھا کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. تو کس کو نعت سے تسکین نہیں ہوتی ہوگی؟ لیکن ہم نے ان محافل میں جو اپنا پیسہ خرچ کیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. ایک داڑھی مونڈا نعت خاں جو شاید وضو بھی کر کے نہیں آیا اور یہاں منبر پہ کھڑا ہو کر کے شریعت کا مذاق بھی اڑا جاتا ہے. برے تو کیڑی جنت کا کرنا ہی تذکرہ، اور میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگتے رہے، اسی جنت کا جس کے لیے حضور نے فرمایا رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اور وہ یہاں مذاق اڑا رہا ہے، پیسے کہہ گئے. کبھی کہہ رہا ہے کہ قبر کا خوف دے دے کہ لوکی منو ڈراؤ دے. لوگ کون ہیں ڈرانے والے؟ منکر نکیر کون ہیں؟ کیا سوال کریں گے اور جواب نہ آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور جن کو جواب آ گیا ان کی قبر میں جنت کا دروازہ کیسے کھولا جائے گا؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے بتایا. اور وہ یہاں کھڑا ہو کر کے جو ہے وہ اسلام کی ان قدروں کا بنیادی عقائد کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے. اور ہم اس کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3.5 لاکھ تک ریٹ گیا ہے. اور ایک شیخ الحدیث جو رات 12 بجے تک مطالعہ کرتا ہے، سحری کے وقت پھر اٹھتا ہے اور پھر صبح سے لے کر کے ظہر تک پڑھاتا ہے، پھر ظہر سے سر تک تکرار میں بھی ساتھ بیٹھتا ہے، مغرب کے بعد پھر مطالعہ میں بھی ساتھ بیٹھتا ہے. اس کو کتنے دیتے ہیں ہم؟ سال میں 1 کھال مدرسے کے لیے، اور وہ بھی ہم جتاتے ہیں کہ مولوی صاحب کھال پہنچ گئی تھی. تنخواہ کتنی ہے شیخ الحدیث کی؟ جتنی بھی ہے مجھے گھر کا بجٹ بنا کے دکھاؤ کہ اس مہنگائی کے دور کے اندر اس کا گھر کیسے چلے گا. کیا ہم مجرم نہیں ہیں؟ آج ہم نئے نوٹ نعت خانوں کے اوپر نچھاور کر رہے ہیں اور تمہارے مدارس کے بچے آج بھی ہاتھ میں چھاپیاں پکڑ کے روٹیاں مانگ رہے ہیں. تم سمجھتے ہو ہم جنت کما رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، رسول اللہ تم سے سوال کریں گے کہ میرے